محترم، آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ دعا کے تعلق سے عربی زبان میں ایک عربی شاعر کا کلام ہے، وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے: لا تسألن بنی آدم حاجتا، لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب۔ کیا کہا؟ مفہوم یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ لا تسألن بنی آدم حاجتا، کہ اپنی ضرورت لوگوں سے مت کہو، لوگوں سے سوال مت کرو، لوگوں کے آگے دستے سوال مت بڑھاؤ انسانوں کے آگے۔ کیوں؟ وہ آگے اس کی وجہ بتائے گا کہ کیوں نہیں کرنا ہے، تو پھر کہاں ہاتھ بڑھائے؟ جب انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں بڑھانا، اپنی ضرورت نہیں رکھنی، تو کہاں بڑھانا ہے؟ تو اس کا جواب بھی شاعر دے رہا ہے: وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبْ۔ شاعر کہتا ہے کہ سوال کرو اس ذات سے کہ جس کے دربار کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، 24/7 اوپن ہوتے ہیں۔ آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، حافظ امتیاز بتایا تھا نا، جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا۔ نماز ہم جب جی چاہے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ روزہ جب جی چاہے ہنی بھائی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ جس کو من چاہے دے سکتے ہیں؟ مولوی صاحب ہم کو تو کسی کو دینے کا من نہیں ہوتا ہے۔ اور حج جب چاہے آدمی کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کا اجمیر میں ہوتا ہے عارف بھائی، 7 مرتبہ حاضری یا 7 چکر لگانے سے۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور سننے والا جو ہے اس کے دروازے کیا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا حاتم طائی ہوگا، لیکن اس نے کچھ آور کیا رکھے ہوں گے؟ فکس رکھے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں۔ اور پھر بھی سعد اللہ صاحب لوگ نہیں مانتے، تو انڈیا میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم پہ آنے کا، اس کے بعد آئے تو کترا تھی ساودھان۔ حسن بھائی کس سے ساودھان؟ کترا تھی ساودھان۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے جو ہیں وہ 24/7 اسماعیل بھائی کیا ہے؟ وہ اوپن ہوتے ہیں، کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ نے کتنی پیاری بات ہے، نورانی بات نورانی بھائی ذکر فرمائی: کاش کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین ہو جاتا جتنا ابلیس کو تھا، جتنا ابلیس کو تھا۔ ابلیس کو بھی یقین تھا کہ میری دعا کو کون سنے گا؟ اللہ ہی سنے گا۔ ابلیس نے بھی درخواست ذاکر بھائی کہاں رکھی؟ اللہ کے دربار میں رکھی، اللہ کے خدمت میں جو ہے وہ رکھی۔ قرآن کریم 1 سے زائد مرتبہ کہتا ہے۔ اور دیکھیے دعا بھی کیسی مانگی اس نے، ہاں، ہم سے اچھی دعا مانگی اس نے حضرت مولانا۔ دعا کیسی مانگی؟ مہلت مانگ لی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں؟ گمراہ کرتا رہوں۔ قیامت تک کی ویزا مانگ لی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ فرماتے ہیں جواب میں
کہ قال انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول کی، قیامت تک کی تجھے مہلت دے دی۔ اور پھر اس نے بھی کہا جب مہلت دی تو میں کیا کروں گا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں سیدھے راستے سے لوگوں کو کیا کروں گا الیاس بھائی؟ بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں روڑے اٹکاؤں گا۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، جا کر، تجھے مہلت دی۔ اور اس نے کیا کہا کہ میں کہاں سے بہکاؤں گا، کس طرح جو ہے وہ عارف بھائی بہکاؤں گا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر کہنے لگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر، کہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، بہکا، آئیں گے تیرے پھندے میں پھنسیں گے پھنسنے والے، لیکن سب نہیں پھنسیں گے۔ الا عبادک المخلصین، جو میرے مخلصین ہیں وہ بندے تیرے پھندے میں نہیں پھنسیں گے، وہ نہیں پھنسیں گے، جا کر، تجھے مہلت دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو۔ چودھری صاحب یہاں ایک نکتہ لکھا انہوں نے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں 4 سمتوں سے بہکاؤں گا، 4 طرف سے۔ کدھر سے ہے شبیر ججا؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن 2 جہت رہ گئی، 2 جہت رہ گئی۔ تو مفسرین اور عارفین یہ لکھتے ہیں سعد اللہ صاحب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ 2 جہت بھول گیا، 2 سمت بھول گیا، تو اللہ کو منانا ہے اپنا کانٹیکٹ اوپر رکھو۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے نا، اسی لیے دعا میں کہا کہ ہاتھ اوپر رکھو۔ دیکھو ہم لوگ دعا بھی صحیح طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی جو تفسیر دہلی کی جامع مسجد میں ایوری ٹیوزڈے کو ہوا کرتی تھی۔ کب ہوتی تھی؟ ہر منگل کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے، عبدالعزیز چچا، یہ ہوا کرتی تھی تفسیر، اور اتنے لوگ ہوتے تھے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پاؤں رکھنے کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ آپ نے دیکھی ہوگی دہلی کی جامع مسجد ہے کتنی بڑی ہے، تو لوگوں کا کیا ہوتا تھا، جمع غفیر ہوتا تھا، اتنے لوگ ہوتے تھے، اور ٹیوزڈے کا انتظار کرتے تھے کہ کب ٹیوزڈے آئے۔ ایوری ٹیوزڈے کو حضرت کا درس قرآن ہوا کرتا تھا، جو کتابی شکل میں چھپ چکا ہے۔ 29واں پارہ پورا، 30واں پارہ پورا، اور پہلا پارہ پورا، دوسرا پارہ حضرت تفسیر کر رہے تھے، اور یہاں تک پہنچے جس میں روزے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم سفر میں روزہ نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں، اجازت ہے، لیکن رکھ لو سفر میں بھی مشقت برداشت کر کے، تو وہ کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ اور حضرت کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ اردو زبان میں قرآن کریم کی جیسی تفسیر کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، ویسی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ کاش کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ یہ قرآن کریم کی تفسیر پوری کر دیتے، اللہ موقع دیتا، تو امت پر جو اردو داں طبقہ ہے، جو فرض کفایہ ہے، وہ ادا ہو جاتا۔ اندازہ لگائیے اس شاہ عبدالعزیز محدث، دشمن بڑے پیچھے ان کے پڑے رہے، یہاں تک لکھا۔ یہ بات میں نے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنی،
اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کی زیارت کی ہوگی۔ فرمایا کہ حضرت کے حاسدین جو حسد کرنے والے تھے حضرت پر سحر کیا، جادو کیا، یہاں تک کہ جو چھپکلی آتی ہے، چھپکلی کو مار کر اس کا کیا بنایا؟ پاؤڈر، عارف بھائی، پاؤڈر جو ہے شبیر چچا بنایا اور بنا کر حضرت کو پلایا یا کھلایا، جو کہہ دے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت سے پوچھا گیا، اندازہ تو ہو گیا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے نا، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی وہ جو دشمن چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا۔ حضرت سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا یہ قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کی خدمت کی برکت ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسا ڈیمیج ہونا چاہیے تھا، جیسا نقصان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان دو جہت بھول گیا۔ دیکھیے دعا کے بھی آداب لکھے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ ہم لوگ عجیب طرح، آپ دیکھو کوئی یوں دعا کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کیا کوئی یوں ہاتھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ انڈیا میں حنیف بھائی ٹھنڈی نہ اندر ہوں رمتا بھنگی نہیں ایک بھنگی بند ہاتھ میں پڑتی نہیں تو آپ શું کرتا الیاس بھائی ایک دم مارتا ہے، ایک دم نہیں مارے હું કે ચાલ હાથ અગાડી લાવ اور અચાનક તો કોઈ એમ દુઆ કરે આપણને બીક લાગે મેં કે કંઈ બચપનમાં રમેલું યાદ નહીં આવી છે تو خیر بہرحال ہنسی کی بات تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک قبلہ ہے، ہر چیز کا کیا ہے، ایک قبلہ ہے ہر چیز کا۔ میں اور آپ نماز پڑھیں گے تو عام حالات میں کس طرف رخ کریں گے؟ کعبے کی طرف، ہے نا؟ ہاں، تو فرمایا کہ اسی طرح دعا کا بھی قبلہ ہے۔ دعا کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ قبلہ کا کیا معنی؟ جس کی جانب متوجہ ہوا جائے، تو آپ کو سمجھ آئے گی بات اچھی طرح۔ قبلہ کا کیا معنی؟ ایک ہے کعبہ، جو کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں کیا بولیں گے اس کو؟ ٹخنے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کعب بولتے ہیں، کعب، اور دونوں پاؤں تو کعبین۔ آیت وضو جو ہیں قرآن کریم میں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھ کو دھو، کہاں تک؟ کوہنیوں سمیت، ہیں، وامسحوا برؤوسکم، سر کا کیا کرو؟ دھو۔ صحیح کہا میں نے؟ نہیں، سر کو دھونا نہیں ہے، سر کا کیا کرنا ہے؟ مسح جو ہے وہ کرنا ہے، سر کا مسح جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں دھو، کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت، ہیں سعد اللہ صاحب، ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کو کعب کیوں کہتے ہیں؟ ہماری جو یہ پوری باڈی ہے اس میں یہ حصہ ایسا ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ ابھرا ہوا جانتے ہو نا سن بھائی؟ ابھرا ہوا یعنی جو چیز کیا ہے دور سے، یعنی تھوڑے فاصلے سے کیا ہے وہ نظر آئے، وہ ابھرا ہوا ہے۔ یہ حصہ کیا ہے؟ ابھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دھرتی کو بنانا چاہا، سب سے پہلے اس کی اسٹارٹنگ اور ابتدا اسماعیل بھائی کہاں سے ہوئی؟ کعبۃ اللہ سے ہوئی، ہیں چودھری صاحب جزاک اللہ۔ کہاں سے ہوئی نورانی بھائی؟ کعبۃ اللہ سے ہوئی۔ سب سے پہلے وہاں کیا ابھرا؟ بلبلا، ہاں جزاک اللہ، بلبلا، ہاں، کہ سب سے پہلے بلبلا۔ آدمی ایک بلبلا ہے پانی کا، حنیف بھائی شاعر کہتا ہے آدمی ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ یعنی بلبلا کتنی دیر رہتا ہے؟ آج میری فون پہ بات ہو رہی تھی، باٹلی ایک بہت مشہور وہاں شاپ ہے، تو اس کا مالک ہماری گجرات کا ہی، تو ابھی کل ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ اپنی شاپ میں بیٹھے، 41 ایئرس کی کیا ایج ہے، اور وہیں شاپ میں بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا کل، اور کل ان کی نماز جنازہ وہاں باٹلی میں ادا کی گئی۔ وہ مراد، آپ نے نام سنا ہوگا مراد کا، ان کا داماد، جانتے ہو نا آپ؟
ہاں تو کیا انسان کا کیا بھروسہ ہے. اور آج کل تو پتہ نہیں آدمی بیٹھے بیٹھے ہی چلا جاتا ہے, سوتے سوتے ہی چلا جاتا ہے. پہلے تو کچھ مہلت ملتی تھی کہ 60 سال کا ہوگا 70 سال کا پھر جائے گا. اب تو کب وکٹ پڑ جائے کچھ کہا نہیں, بلکہ اب الٹا ہے, ڈوہا ودھارے جیوتا ہے حسن بھائی. ہاں اللہ سب کو سلامت رکھے بھائی. ہاں آپ کچھ الٹا نہ سمجھے, آپ لوگ آپ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ آپ کو عمر نوح نصیب فرمائے سب, اور مجھے بھی آپ کو بھی ہیں. ہاں لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے کہ نیک اعمال اور ایمان اور عافیت کے ساتھ. تو خیر سب سے پہلے وہ بلبلہ پانی کا جو ہے تو وہ کعب کی ابھری ہوئی چیز, اس لیے اس کا نام وہاں پھر کیا بنایا گیا, کعبہ ہے نا. وہاں جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ بنایا گیا, اور اسی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا, کعبہ, یعنی ابھری ہوئی چیز. زمین سپاٹ تھی, پانی تھا, اس کے اوپر سب سے پہلے بلبلہ اٹھا اور اسی جگہ عمارت تعمیر ہوئی جو ابھری ہوئی چیز ہے, اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں, کعبہ جو ہے وہ بولتے ہیں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبلہ اور کعبہ دو الگ چیزیں. تو کعبہ کا کیا معنی, ارے ابھی تو بتایا, بولو. ابھری ہوئی چیز ہے. ہاں اللہ یار چائے سسبن میں ابھرائی جاتی ہے, وہ ابھر جو جاتی ہے تو وہ یاد رکھو, હવે یہ کیٹل میں بناوے انگلش ٹی એટલે ابھراય જ نہیں. تو خیر بہرحال تو کیا ہے حضرت مولانا, ابھری ہوئی چیز. اور قبلہ لکھنوی اردو بولتے بھی ہے, قبلہ والد محترم ہیں. ઝાકીર ભાઈ બાપનો કેટલો અદબ, قبلہ حضرت والد محترم ને આપણી ઓલાદ આપણને બાપ કહેવાય બી રાજી. અમુકો તો નામથી બોલાવે હે આરીફભાઈ. بہرحال تو قبلہ اس لیے یاد رکھو, دعا کرو اس کے لیے بھی ہے. ہاں ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے 3 باتیں لکھی کہ دعا جب کرو تو دعا کا قبلہ آسمان ہے, تو 3 باتوں کا خیال رکھو. نمبر 1, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سینے کے مقابل, چہرے کے مقابل نہیں, کہاں, سینے کے مقابل. یہ جو سینہ ہے نا اس کے مقابل ہاتھ بڑھانا ہے, نمبر 1. نمبر 2, دونوں ہاتھوں میں گیپ رکھنا ہے, فاصلہ رکھنا ہے, جگہ رکھنی ہے. الیاس بھائی کل یا پرسوں بتایا تھا, عرب کی طرح مانگو تو بلیک ہیں. سعد اللہ صاحب کیا بولا تھا آپ نے, گولڈ, وہ جو ہے نکلے گا. ہماری طرح ہوتا ہے تو کچھ نہیں نکلتا. تو کیا ہے, کچھ فاصلہ رکھو. کتنی باتیں ہو گئی, 2. نمبر 3, یہ جو ہتھیلی ہیں, ہتھیلیاں, اس کا رخ کہاں ہوگا, آسمان کی طرف ہوگا. کیوں, دعا میں ہاتھ اٹھائے مستحب ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے, علماء نے لکھا کہ جب ہمارے یہاں کوئی سائل, کوئی فقیر مانگنے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنا کشکول آگے بڑھاتا ہے نا, اپنا کشکول رکھتا ہے, اس میں بھیک جو ہے یا مدد جو بھی آپ کہہ لیں کس میں دی جاتی ہے, اس میں دی جاتی ہے. فرمایا اللہ نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو کشکول بنایا. کیا بنایا, کشکول بنایا ہے. تو کشکول رکھو تو اس میں کیا ہوگا, وہ آئے گا. اب یوں دعا مانگیں گے تو پھر اتنا ہی آئے گا. سمجھ آ گیا کہ دعا میں کہاں ہاتھ جو ہے اٹھانے ہیں. خیر بات بہرحال کہاں سے چلی, میں نے کہا کاش ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ابلیس کو اللہ کے اوپر جتنا یقین تھا کہ وہ میری دعا کو سنے گا, ہمیں اتنا بھی ہو جائے. ہمیں اتنا بھی نہیں ہے, اس لیے ہم مانگتے ہی نہیں. تو کیا فرمایا, اوپر اللہ کہاں ہے, اللہ ہر جگہ ہے, لیکن عظمت کی وجہ سے یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, اوپر ہے. یہ عظمت کی وجہ سے. اور حدیث پاک میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے سوال کیا کہ فَأَيْنَ اللہ, اللہ کہاں ہے. تو باندی نے کیا کہا, اشارے سے. کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی تھی. ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ شاید قوت گویائی اس کے پاس نہیں تھی, تو اشارے سے اس نے بتایا کہ کہاں ہے, اوپر ہے. ہمیں بھی بچپن میں یہی سکھایا نا حنیف بھائی کہ اللہ کہاں ہے, دیکھیں اوپر سے, اللہ کہاں ہے, اوپر ہے. ہاں تو خیر بہرحال اللہ جو ہے اوپر ہے تو اوپر مانگو, ہاتھ بڑھاؤ, تو شیطان کے پھندے میں نہیں آئیں گے. اہدنا الصراط المستقیم.
دوسری چیز کہ نیچے کی جہت شیطان نے چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا ہے سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدے میں مسلم شریف کی روایت مفہوم یہ ہے پوری نماز میں بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ تو کہاں ہے کہ سجدے میں جاؤ، گڑ گڑاؤ اور اللہ کو کیا کر لو؟ منا لو۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا اس سے دعا کی اہمیت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسانوں سے مت مانگو، یعنی مانگنا بھی ہے، پہلے اللہ سے مانگو پھر انسان کے پاس جاؤ۔ دیکھیے ہماری ضرورت پڑتی ہے، جانا ہوتا ہے، لیکن پہلے کیا کرو؟ اللہ سے مانگو اور اللہ سے کہو، چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے کہ بھائی میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، فلاں کے پاس جا رہا ہوں، فلاں کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ تو اس کے دل کو کیا کر دینا؟ نرم کر دینا۔ میرا کام کیا ہے وہ تو بنا دینا۔ اللہ چاہے ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، ڈائریکٹ بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو خیر بہرحال اگر ظاہری طور پر بھی جانا ہے تو پہلے کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو اور پھر جاؤ۔ اس کے دروازے شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، کہ اگر اللہ سے نہیں مانگا جاتا تو اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابل انسان وابن آدم حین یسأل یغضب، کہ اس کے بالمقابل انسان کا حال یہ ہے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، نہ مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ نہیں، نہ مانگو تو چودھری صاحب خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا انسان کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ہوا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، صاحب حسن الفتاوی۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی رمضان قریب آئے نا تو 3 چیزیں مت کرو، بنڈی مت پہنو، ہاتھ ہری بھائی ایک تو بنڈی مت پہنو، علماء کو کہا، ہاتھ میں کیا مت رکھو؟ ڈنڈی مت رکھو، اور تیسرا جھولا مت رکھو، ورنہ کسی کے دروازے پہ جاؤ کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ انسان ناراض ہوتا ہے نا۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گجراتی کا لفظ ہے یا پتہ نہیں، لیکن گجراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی سے مانگنا ہو تو اس کے لیے بولتے اگھرانی، ہوں گے اگھرانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا الیاس بھائی کرکٹ کا مجھے بہت شوق تھا، کرکٹ ہم کھیلتے رہتے تھے، بلکہ اس میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ تھا۔ تو انگلینڈ سے، امریکہ سے، باربیڈوس سے، پناما سے، ساؤتھ افریقہ سے آتے تھے، تو ہم لوگ رات کو نکلتے تھے کرکٹ ٹیم والے اور کہتے تھے کرکٹ میں اگھراؤں ہے۔ ذاکر بھائی آپ نے کیا ہے؟ ارے نہیں کیا تو دیا تو ہے نا، کہ کرکٹ نہ ہے حافظ امتیاز اگھراؤں ہے، تو دیتے تھے اگھراؤں اور اگھرا ری۔ اب دیکھو اس میں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اونگراڑی اگھرا ری، کہاں کہ او نکال دو حسن بھائی تو کیا رہ جائے گا؟ گرانی۔ گرانی کا کیا معنی؟ کہ چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گرانی بولتے ہیں۔ تو کہاں کسی سے مانگنے جاؤ گے نہیں تو گرانی، تو اگھراڑی میں گرانی خود موجود ہے، نورانی ہے۔ تو اس میں کیا ہے شبیر چچا وہ خود جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سب ایسی باتیں وہ بیان کرتے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت جا رہے تھے اسی ملک میں تو پیشاب کا تقاضا ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے پیشاب کرنا ہے، تو وہ M3 پر تھے اور ختم ہونے والی تھی، M4 آنے والا تھا، تو کہاں M4 پہ جا کے کریں گے، کہاں بندے کو تقاضا ایسا ہے کہ فل 4 جانا ہے، M4 نہیں بلکہ فل 4 جو ہے وہ جانا ہے۔ خیر بہرحال، اور حضرت فرماتے تھے کہ عام طور سے عارف بھائی نفسیات کیا ہے، ہم لوگ جب یہاں تو نہیں، یہاں تو کیا ہے الحمدللہ حافظ یوسف صاحب سب نظام الیکٹرک کا، بجلی کا سیف ہے نا، انہوں نے بنا۔ انڈیا میں وہ ہولڈر ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو جب وہ رکھنا ہوتا ہے تو بعض لوگ لکڑی پکڑتے تھے، یوں کہتے ہیں کہ لکڑی پکڑو تو کرنٹ نہیں لگتا۔ اب انڈیا میں کسی کو، بلکہ خود وائر مین کو بھروسہ نہیں کہ میری وائر سے ہے، تو کیا ہے کہ بھائی لکڑی لاؤ، اور پھر وہ گلوب بھی لگاتے تھے، ہولڈر بھی جو ہے لگاتے تھے کہ بھائی کچھ ٹھکانا نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو حضرت نے ایک طالب علم کو کہا کہ بھائی ہولڈر ہے حسن بھائی لگاؤ، تو وہ یوں ڈرنے لگا کہ بیٹا کوئی بات نہیں،
اس کے نام میں ہی ہول بھی ہے اور ڈر بھی ہے. اس کے نام میں کیا ہے؟ ہول بھی ہے اسماعیل بھائی اور ڈر بھی ہے. تو کوئی بات نہیں. خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا انسان سے مانگو تو انسان کیا ہوتا ہے؟ اس میں میں بھی شامل ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میں بھی شامل ہوں. اب آپ کا حال نہیں معلوم، آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو خیر بہرحال انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. اب دو باتیں کہہ کر وقت ہو رہا ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیے بزرگ نے کتنا اچھا جواب دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا. بعض مرتبہ جواب اتنے شاندار ہوتے ہیں چودھری صاحب کہ دل خوش ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے. سعد اللہ صاحب کتنا بہترین جواب جو ہے عارف بھائی دیا. ایک آدمی بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں، جس کو بولا جاتا ہے مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں کیا ہو؟ قبول ہوتی ہو. تو یہ آ کر پوچھا کہ مجھے دعا کرانی ہے، تو کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ جانتے ہو کہ اللہ نہیں بولا اس نے، کہ کوئی ایسا آدمی جانتے ہو جس کی دعائیں کیا ہوتی ہو؟ قبول ہوتی ہو. اللہ اکبر. بزرگ نے کتنا شاندار جواب دیا. فرمایا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ہاں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے. آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے تھا، جیسا حنیف بھائی کے منہ سے نکلا، سعد اللہ صاحب کے منہ سے نکلا، اور شاید ذاکر بھائی نے بھی کچھ اشارہ کیا، باقیوں کو تو میں نے نہیں دیکھا. تو کیا ہے؟ کہا کہ میں ایسے آدمی کو تو نہیں جانتا کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو، ہاں اس ذات کو جانتا ہوں کہ جو دعائیں شبیر چچا کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. یعنی وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس سے مانگو. حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ بیعت ہوئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے. میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ بعض جواب بڑے شاندار ہوتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. تو حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی یا امروہی دو میں سے کوئی ایک ہے، شاید الہ آبادی ہی ہے. حضرت تھانوی نے بیان کیا ہے، مفہوم ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، چونکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم نہیں تھے، یعنی جو مدرسے میں داخل ہو کر، بلکہ حضرت تھانوی کا جملہ ہے وہ عالم نہیں عالم گر تھے. سمجھ رہے ہو؟ عالموں کے بھی باوا تھے وہ. ان کو اللہ نے علم لدنی دیا تھا. ایک علم میں اور آپ حاصل کرتے ہیں وہ کسبی محنت سے، اور ایک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لدنی، یعنی اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے. تو وہ تھے. تو کہا کہ آپ عالم ہی اتنے بڑے اور غیر عالم سے آپ کیا ہو گئے؟ اصلاحی تعلق قائم کیا، بیعت کیا. آپ نے ان میں کیا دیکھا؟ سعد اللہ صاحب سننا، سائل پوچھ رہا ہے آپ نے ان میں کیا دیکھا؟ جواب سنیے. حضرت نے فرمایا میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا. نہیں سمجھے؟ میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا اس لیے بیعت ہوا، یعنی میں نے ان میں تصنع اور بناوٹ نہیں دیکھی. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا، یعنی بناوٹ نہیں دیکھی، تصنع نہیں دیکھا. آج کل کے بزرگ تو اتنی بناوٹ ہے، اور ملاقات بھی حد بڑا ہو تو غریب آدمی کو خالی اگلے پروائی دیتے. آج کل تو بزرگ بھی مالدار آدمی سے ملتے ہیں تو پورا گلے لگاتے ہیں، حق کرتے ہیں، اور غریب سے یوں کتنی مرتبہ تو دیکھتے بھی نہیں، وہ غریب سے وہ ایسے ہاتھ ملا لیتے. لیکن جو صحیح بزرگ ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور جب کسی سے ملاقات کرتے تھے، مفہوم یہ ہے پورا ہاتھ دیتے. نام ہی ہے مصافحہ. مصافحہ ادھر دیکھو کس کو بولتے ہیں؟ یہ پورا حصہ صافحہ، یہ آپ کے ہاتھ کا عارف بھائی اور یہ میرے ہاتھ کا. جب یہ دونوں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ مصافحہ. یہ جب ملیں گے تو ہوگا. یہ دونوں ملنا چاہیے. یہ پورا حصہ، یہ حصہ اور یہ حصہ دونوں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مصافحہ ہوگا. اور معانقہ، حق جس کو بولتے ہیں.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت 2 آدمی معانقہ کرنے چاہ رہے تھے لیکن دونوں کے پیٹ بہت نکلے تو چودھری صاحب یہ دونوں کے پیٹ کیا ہے، ذاکر بھائی بہت آگے تک نکلے ہوئے تھے، تو چاہ کر بھی نورانی بھائی کیا ہے وہ لوگ شبیر چچا نہیں کر سکے، تو حضرت اب معانقہ تو نام نہیں لیا جا سکتا چونکہ ہے وہ دونوں مل نہیں سکے، حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، مباطنہ نام رکھ دو، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، تو کیا ہے مباطنہ وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے نام رکھ دو کہ سینے سے سینہ تو نہیں ملا، گردن سے گردن تو نہیں ملے، پیٹ سے پیٹ تو جو ہے ملا ہے۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے اور مجھے کھانا بھی ہے، تو مجھے بھی پیٹ کا کچھ انتظام کرنا چاہیے نماز کے بعد، بہرحال جہاں جلدی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو ہے تو اس لیے مانگو، ہیں شیطان کی دعا اور ابلیس کی جب اللہ قبول کر سکتا ہے تو ہم تو کیا ہے، ان الذین آمنوا ہیں ان الذین، ایک رباعی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر وہ شعر مجھے یاد آ جائے۔ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مشہور خطیب تھے پاکستان کے، مرحوم ہو گئے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی شاندار قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کی، مولانا سید عبدالمجید ندیم صاحب حافظ صاحب، تو وہ یہ شعر سنایا کرتے تھے اپنے بیان میں، اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اور وہ 4 باتیں آپ کو پتہ ہے نا دعا پہ کہاں سے چل رہی ہے، کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہماری حفاظت فرمائے، کس سے؟ من جہد البلا، بلاؤں کی سختی سے، وہ درکش شقا ہے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، وہ سوء القضاء اور بری تقدیر سے، وہ شماتت الاعداء اور دشمنوں کے ہم پر ہنسنے سے، کہ کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ ہو جائے کہ ہمارا دشمن اس کو دیکھ کر کیا کرے، ہنسے، تو اللہ اسے ہماری کیا کر، حفاظت کر۔ تو یہ 4 دعا چل رہی ہے، اس پر ہم آئیں گے، لیکن پہلے ہم نے کرا کیا ہے، آپ بھی شادی میں دعوت میں کھانا جاتے پہلے اسٹارٹر آتا ہے نا، تبھی اسٹارٹر چل رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ آئے گا۔ تو دیکھیے دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ جب ابلیس کی قبول کرتا ہے تو میری آپ کی کیوں نہیں کرے گا، ہاں ذرا امتحان ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا سید عبدالمجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، آپ سمجھو تو بڑی عمدہ بات کہی ہے، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، یعنی تمہیں شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، گدا یعنی گدھا نہیں، سائل مانگنے والا، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے، شکایت یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے رب کریم، بندے کی بے نیاز یعنی نہیں مانگتا اللہ سے، وہ بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے رب کریم، دینے والا دیکھ اسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ہمیں کیا ہے، مانگنے والا بنائے اللہ سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،